بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے انتہائی اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں گیا، رات کو کچھ مہمان آ رہے ہیں تو باقی چیزیں میں لا چکا ہوں، لیکن ایک چیز باقی ہے، ابھی جا کر وہ اسٹور سے میں نے لانا ہے۔ البتہ آج موسم صبح سے ہی بہت خوبصورت موسم ہے، صبح بہت زبردست، چند گھنٹوں کے لیے مسلسل بہت زبردست بارش ہوئی۔ مہمان اور مہمان نوازی اور دعوت کے حوالے سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کے لیے اہتمام کرے، اور دوسری طرف سے مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان سے زیادہ توقعات نہ رکھے۔ اس کے بعد مہمان آئے، ان سے ملا، اور اب دو اہم سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال، میں ولاگز کس لیے بناتا ہوں؟ ہر معاشرے اور ہر سوسائٹی کے افراد پر یہ فرض ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ ہر کوئی اپنی اسٹیٹس کے مطابق، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس پر کوشش اور جد و جہد لازمی ہے۔ میں ان ولاگز کو اسی کوشش کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ولاگز کے ذریعے میں اپنے معاشرے کو کسی حد تک، میں اپنی سوسائٹی کو کسی حد تک بہتری کی طرف لے جا سکتا ہوں، میں کسی حد تک ترقی اور خوبی کی طرف، اچھائیوں کی طرف لے جا سکتا ہوں۔ دوسرا سوال، میں اپنی زندگی کے مختلف سیگمنٹس کو ان ولاگز میں کیوں شامل کرتا ہوں؟ ان سیگمنٹس کو شامل کرنے کی بہت اہم وجہ یہ ہے کہ میں ان سیگمنٹس کو شامل کر کے اسی خاص ٹاپک پر، اسی خاص موضوع سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے نکات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، تاکہ ان سیگمنٹس کو دیکھ کر، ان نکات کو سن کر ہم اپنی زندگی میں ان نکات کو اپلائی کر سکیں۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بعض لوگ بعض اوقات اپنی زندگی میں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنی زندگی کی نیگیٹو پوائنٹس پر، جو بظاہر انہیں نیگیٹو نظر آتی ہے، ان پر فوکس کرتے ہیں، اپنی زندگی کی خامیوں کو، اپنی زندگی کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ میرا قد چھوٹا ہے، میں موٹا ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ ان چیزوں پر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ محنت، کوشش اور کامیابی کو چھوڑ کر نا امیدی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بظاہر ہمیں نیگیٹو چیزیں ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہیں، یہ خامیاں، یہ کمزوریاں، یہ انسان کو ترقی سے نہیں روک سکتی، یہ انسان کو کامیابی سے نہیں روک سکتی، یہ چیزیں انسان کو ترقی تک نہیں پہنچاتی۔ جو چیز انسان کو ترقی اور کامیابی تک پہنچ جاتی ہیں، وہ انسان کی حقیقت، انسان کا اندرونی وجود، انسان کی محنت، انسان کا جذبہ اور انسان کا لگن ہے۔ اگر دنیا کی کامیاب ترین افراد کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کریں تو اس بات سے بخوبی ہم واقف ہو جائیں گے، آگاہ ہو جائیں گے کہ ان میں سے بعض افراد اپنی زندگیوں میں دنیا کے محروم ترین افراد رہیں، لیکن اس محرومیت نے انہیں کامیابی سے نہیں روکا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بزرگ کسی محلے میں غبارے بیچنے آیا۔ بچوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے وہ مختلف رنگوں کے غبارے ہوا میں چھوڑنے لگا۔ بچے اس کے پاس جمع ہو گئے اور ہر کوئی غبارہ خرید کر چلا گیا۔ دور سے یہ منظر ایک کالا بچہ، ایک بلیک ہم جسے کہتے ہیں، سیاہ پوست جسے کہتے ہیں، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس بزرگ نے کالے غبارے کو ہوا میں نہیں چھوڑا۔ اس بزرگ کے پاس آیا اور معصومیت سے سوال کرنے لگا کہ آپ نے اس کالے غبارے کو کیوں ہوا میں نہیں چھوڑا؟ کیا یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ بزرگ اس کی بات سمجھ گیا۔ اس غبارے کا داغا تھوڑا بزرگ نے اور ہوا میں چھوڑ دیا، اور اس بچے کو ایک بات کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، ہوا میں جانے کے لیے اس کا رنگ ضروری نہیں ہے، جو چیز اس کے اندر ہے وہ اسے ہوا میں لے جائے گی۔ اور ہم انسان بھی ایسے ہیں، ہمارا رنگ، ہماری ظاہری چیزیں ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ جو چیز انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے وہ انسان کی حقیقت ہے، وہ انسان کا وجود ہے، وہ انسان کا جوش، جذبہ، ولولہ، شوق ہے۔ یہ چیزیں انسان کو
ترقی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس بات کی تلقین کرنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں ہرڈلز آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہمارے لیے بعض چیزیں محدودیتیں بنتی ہیں، تو ہمیں انہیں اگنور کرنا چاہیے، ان کی طرف ہمیں زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، ان کو بہانے کے طور پر محنت اور کوشش سے ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ ان تمام ہرڈلز کے باوجود، ان تمام کمزوریوں کے باوجود، ان تمام محدودیتوں کے باوجود اگر انسان خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو کامیابی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔